جبکہ ہر قسم کی ترقیات ہیں، لیکن وہاں لائٹ نہیں. عرب ہمیں وہاں لے جاتے ہیں 14ویں صدی میں اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ قبیلے بنی سلیم کا قصہ بیان کرو یہاں. میں وہاں بیان کرتا ہوں. میں نے کہا جنات کی وجہ سے یہ قبیلہ مسلمان ہوا. عباس ابن مرداس السلمی، مرداس یہ پجاری تھا، یہ سادھو تھا مرداس، اور بڑا سادھو تھا. سارے عرب اسے بہت مانتے تھے. سارے عرب دو لوگوں کو بہت مانتے تھے، ایک مرداس کو مانتے تھے اور ایک شعرا کو مانتے تھے. شعرا یہ ستارے کا نام ہے، اسی لیے قرآن میں کہا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. تم شعرا کی عبادت کرتے ہو، شعرا کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں. سورہ نجم میں کہا گیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. بھی اللہ ہی تو ہے جس نے شعرا کو پیدا کیا اور تم شعرا کی عبادت کرتے ہو. اور انسانوں کے اندر یہ مرداس کو بہت مانتے تھے. بہت بڑا سادھو تھا، پجاری تھا. جب اس کا انتقال کے وقت قریب آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور عباس کو بلا کر اس نے یہ کہا کہ دیکھ بیٹا، میں تو مر رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی حالات آوے تم پر تو یہ بت ہے، بڑا بت، اس کی پوجا پاٹ کرنا، خوشبو لگانا، یہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا. یہ مرداس نے وصیت کی، وصیت کر کے مر گیا. اب مرنے کے بعد عباس ابن مرداس کہتے تھے قسم اس کو دفن کیا. مشرکین مکہ ان کے مردوں کو جلاتے نہیں تھے، دفن کرتے تھے. مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی. اسی لیے مسجد نبوی ابھی جو ہے یہ مشرکین مکہ کا قبرستان تھا. مشرکین مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کا قبرستان تھا. جو پرانی مسجد نبوی وہ قبرستان تھا مشرکین کا. حضور نے فرمایا بھی یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ مشرکین کا قبرستان ہے. آپ نے کہا بھی ہمارا تو قبضہ ہو گیا ہے، جو قبریں اسے کاٹو اور جو نئی لاشیں ہیں سب کو نکالو، باہر پھینکو اور اس کو کاٹ کر اسے مسجد میں داخل کرو. مسجد داخل کیا اس کو. وہ لوگ یعنی جلاتے نہیں تھے. ہمارے برادران وطن جلاتے ہیں، وہ لوگ جلاتے نہیں تھے، وہ دفن کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی، مشرکین مدینہ بھی، سارے کے سارے. تو یہ مرداس جو تھا یہ مر گیا تو سارے قبیلے کے 400 آدمی تھے، لیکن یہ 400 آدمی پورے حجاز پر بھاری تھے. زیادہ قسم کے مالدار، مال بھی ہے ان کے پاس، ہتھیار بھی ہے. ہر آدمی ڈرتا تھا. مرداس ختم ہو گئی بات. لیکن مرداس نام مت رکھنا بھائی. ہاں مرداس نام مت رکھنا. میں کوئی نام لیتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ خالی نام سنتے ہیں اور دھڑلے سے رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں، یہ نام رکھنے جیسا نہیں ہے. تو اب جو ہے مرداس کا انتقال ہوا رات کو جو ہے یہ عباس ابن مرداس یہ سوئے ہوئے تھے اور آواز آئی قل للقبیلة من سلیم كلها، قل للقبیلة من سلیم كلها هلك الأنیس وعاش أهل المسجد اودا دماد. یہ دماد بت کا نام تھا جو بڑا بت تھا. اودا دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی. یہ اشعار کوئی پڑھ رہا ہے. یہ عباس گھبرایا، ارے کون آواز کر رہا ہے؟ یہ جنات تھے، یہ سارے کے سارے جنات تھے اور ایک کے اشعار پڑھ رہے تھے قل للقبیلة من سلیم كلها. قبیلہ بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو. هلك الانیس وعاش اہل المسجد. تمہارا جو غمخوار بت ہے وہ ہلاک ہو گیا. اب تو مسجد وار جماعت کی چلے گی، مسجد والوں کی چلے گی. هلك الانیس وعاش اہل المسجد اودا دماد
وَكَانَ يُعْبَدُ مَرَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم. دماغ کو چھوڑو، دماغ اس بت کا نام تھا، دماغ کو چھوڑو، اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پوجا پاٹ کی جاتی تھی. اب ایک اللہ کا نبی آیا ہے محمد، اس کی بات مانو. تو یہ عباس نے کہا کہ اس کا ایڈریس تو دے، محمد کہاں رہتے ہیں. تو وہ جنات نے ایڈریس دیا، ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی. وہ ہے جن کو اللہ نے نبوت دی ہے، ہدایت دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ قریش میں سے ہے. قریش میں جا کے ڈھونڈو. اور قریش مکہ میں رہتے تھے، ان کے قبیلے قریش کے بڑے بڑے یہ مکہ میں رہتے تھے. عباس بن مرداس کہتے ہیں میں گھبرایا تو باپ کی نصیحت مجھے یاد آئی، کوئی پریشانیاں آوے تو یہ بت کی پوجا پاٹ کرنا، یہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا. میں بھاگا خوشبو لے کر دماغ کے پاس گیا اور خوشبو لگائی اور سینے سے لگایا. بھائی دماغ بہت ٹینشن میں ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، یہی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بت انہیں دعوت دینے لگا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام اگر ہم کریں گے تو جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں کی در و دیوار سے جو ہے اللہ اکبر کے نعرے نکلیں گے، ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ پہنچائے گا. اب جو بت کی پوجا پاٹ کی اور مدد مانگی تو بت نے انہیں دعوت دی. یہ جنات جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تم جاؤ قریش میں جاؤ ڈھونڈو محمد کو. تو عباس بن مرداس نے اعلان کیا چلو بھائی ہمیں قریش کو ڈھونڈنا ہے، کوئی محمد آدمی آیا ہے دنیا میں، چلو چلو چلے. تو روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں دور تھا مکہ، جہاں پر بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو بہت سیکورٹی کے ساتھ، عربی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہم بھی ہوتے ہیں، تو بہت سیکورٹی کے ساتھ پہاڑیاں، پھر جو ہے یہ رستے بھی جو اتنے مضبوط نہیں، لیکن رب اللہ جزائے خیر دے بہت خدمت کرتے ہیں. وہاں بریانی کھلاتے ہیں ہم کو، وہاں پر پھل فروٹ یہ لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت رات رکنا ہو تو رات بھی رک جائیں، بہترین نہر ہے، یہیں پڑے رہیں گے. میں نے کہا نہیں بہنے سانپ وغیرہ ہے سب، چلو ابھی گھر اپنے، ابھی مکہ چھوڑو دے، مدینہ چھوڑو دو. جہاں سے گزرتے تو پہاڑوں سے یہ آواز آتی، درختوں سے یہ آواز آتی، زمینوں سے یہ آواز آتی. قل للقبیلة من سلیم کلها هلك الانیس وعاش اهل المسجد اودع دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب الى النبي محمد ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی. یہاں تک کہ مکہ پہنچے، ہر جگہ پر یہ آواز سنتے رہے، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم نے لوگوں سے پوچھا محمد احمد نامی آدمی کہاں ہے؟ اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت سننا، اس کی بات سنو گے تو تمہاری میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی. تو عباس بن مرداس نے کہا بات سننا نہ سننا بات کی بات ہے، لیکن ہمیں ایڈریس تو اس کا گھر کہاں ہے. چنانچہ وہ مکان ہے. عباس بن مرداس السلمی آگے بڑھے اور دروازہ کھٹکھٹائے نہیں، بس دروازہ یوں کھٹکھٹانے والے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کھٹ کھٹ نہیں کیا، بس یہ ارادہ کیا کہ یہ کھٹکھٹائے. اور ففتح الباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی آپ نے کہا اَأَنْتَ عباس ابن مرداس السلمی، یہ آپ نے کہا اَأَنْتَ عباس ابن مرداس السلمی، کیا تو عباس ابن مرداس السلمی ہے؟ تو عباس ابن مرداس نے کہا کہ ہاں میں عباس ابن مرداس السلمی ہوں. فرمایا قصۃ سلمک
الذي صار في قبيلة بني سلیم انا ابین ام انت تبین. تمہارے بت کا جو قصہ ہوا ہے تمہارے خاندان میں قبیلے میں بیان کروں کہ تم بیان کرتے ہو؟ یہ آپ نے کہا میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ تو عباس بن مرداس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الذی اخبرک یا محمد، کہ تم کو کس نے خبر دی؟ یہ کہا اللہ اخبرنی، اللہ نے خبر دی ہے تمہارا یہ قصہ ہوا، یہ قصہ ہوا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ جناتوں کی دعوت ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ خالی انسان تبلیغ کا کام کریں گے، یہ نہیں ہے. ہاں جنات میں انسانوں میں ایک فرق ہے کہ جنات ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، انسان ہاسپٹل بنائے گا. سمجھ گئے آپ؟ جنات کتابیں نہیں لکھیں گے، یہ نہیں کہتا ورنہ میری پکڑ کریں گے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں نا، تو کچھ نہ کوئی نظام تو بنے گا نا ان کا، لیکن ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، ہوائی جہاز نہیں بنا سکتے، دوائیاں نہ بنا سکتے. اس لیے کہ جناتوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو ہارٹ کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، عمریں ان کی لمبی ہوتی ہے. اب تک وہ جنات موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب تک ہے. مسجد نبی ملتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں ہماری مہندی والی مسجد میں یہ ہمارا یہ جنات ہے، میرا جو بیٹا ہے یہ بھی گواہ ہے، یہ جو قصہ سنا رہا ہوں. مہندی والی مسجد کے اندر میں بہت پریشان تھا، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، مفتی حذیفہ یہ خالد وغیرہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں وہاں قرآن بھی سناتا تھا، بہت پریشان. پریشانی میری یہ کہ یار گھر والے کہتے تھے کہ یہ عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہے عید کے، کچھ کہیں سے سلاؤ، کچھ کرو. میں نے کہا بھی اب تو کیا 2 دن تو رہ گئے عید کے، اور جو ہے پیسے کی بھی کمی ہے، اور کہاں جائیں گے بھی، چلو ایسے کپڑوں میں عید کر لینا، عید کے بعد انشاءاللہ سلا لیں گے. تو ایک آدمی آئے میرے پاس، مولانا بہت پریشان ہو. بھائی پریشان کیا، بچوں کے کپڑے سلانے ہیں، کپڑا تو ہے، ہدایہ آتے ہیں کپڑے وہ تو ہے، لیکن اب اتنا جلدی کون سی میں سیوں گا، اب تو کیسے سیے گا، میرے اتنے بچے ہیں، فلاں 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 فلاں. مولانا فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ سی کر دوں گا آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے. اب تک آتا ہے، اب تک ہمارے وہاں اب تک ہمارے تعلیم میں آتا ہے. میں ساتھیوں کو بتاتا نہیں ہوں، بتاؤں گا تو ٹینشن ہو جائے گا. ایک بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، بہت اصرار کر رہا تھا، مولانا خالی ہمارا مسافہ کر رہا ہے بھی نہ کھونے. میں نے کہا دیکھ تو 1 مہینے تک بیمار رہے گا. ارے نہیں وہ مضبوط چھو. تو وہ آیا میرے پاس ظہر کی نماز میں اور کہا مولانا خالی کپڑا مجھے دے دو، کپڑا نہیں ہے تو میں لے آؤں گا کہیں سے. تو لائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ یہ کہا مولانا لے آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ ہے تو مسئلہ ہے نہیں، پیسہ ہے میرے پاس. تو میرے گھر میں مکہ یعنی قریب میں رہتے تھے. میں نے میری بیوی کو خبر بھیجی، بھائی جو بھی کپڑوں کا ٹکڑا چھکڑا ہے وہ بھیجو، اور بچوں کے ناپ بھیجو. بچے چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے. میں نے لا کے دے دیا، دیکھ بھائی عید ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک سینا، بے فکر رہو. ظہر میں دیا اور مغرب میں سب کے کپڑے سی کے لے آیا، سب کے نام لکھے ہوئے لکھے. بھائی تو اس نے کہا میں کچھ کوئی اور مخلوق ہوں؟ ارے یار تو روزانہ میرے بیان میں آگے بیٹھتا ہے. بولے اسی لیے تو کپڑے سیے میں نے. تو بیان میں آگے بیٹھتا تھا وہ، اب بھی آتا ہے تعلیم کے اندر، بس آ کر مسافہ کر کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے بمبئی میں اب وہ عاصم اعظمی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے. تو اس کا بھائی ہے نہیں، اس کا بھائی وہ میرے پاس آیا، اس کے پاس آیا، ہمارے جنات کے پاس، یہ قریب میں رہتے ہیں یہ لوگ وہاں. اس نے کہا مولانا سے او جنات سے میری ملاقات کرا رہی. تو میرے تک بات پہنچی، میں نے کہا اس کا کام نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا. ارے مولانا میں تو بہت بہادر آدمی ہوں یار، میں تو آپ ٹینشن مت لو.
اچھا میں نے کہا فلاں دن عشاء کی نماز میں مہندی والی مسجد میں آنا، لوگ جب مسافر کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو میرے پاس خالی کھڑا ہو جانا، جب وہ جنات آئے گا تو میں کہوں گا کہ لے بھائی ہمارے ابو عاصم کے بھائی ہیں، یہ مسافہ کر لیں ان سے، اتنا میں کہوں گا تو سمجھ جانا وہ جنات ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ آیا، اس کے ساتھ پولیس والے بھی، بڑے لوگوں جیسے ہوتے سیکورٹی، یہ وہ سب آیا، لوگوں نے سمجھا پتا نہیں کیوں آیا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ خیر اب میں نے تعلیم کر لی، مہندی والی مسجد میں ہماری حیات صحابہ کی تعلیم ہوتی ہے تھوڑی دیر، 10 منٹ 15 منٹ، تو ہم تعلیم کر کے فارغ ہوئے تو لوگ مسافر کے لیے کھڑے ہوئے، جوانی کا زمانہ تھا تو ہم مسافر بھی کر لیتے تھے، اب بڑھاپے میں مسافہ کرنا مشکل ہو گیا، کیا مسافہ کرے لوگوں سے، مسافہ کرتے کرتے میرے گھٹنے پر مارتے ہیں، میں خود بیمار آدمی گھٹنے کا، اور ایسے زور سے ماریں گے تو میں نے کہا بھائی اس سے اچھا کبھی مسافہ ہی نہ کرو۔ مسافر کے لیے میرے قریب کھڑا تھا وہ ابو عاصم اعظمی کا بھائی، پپو ہے، پپو اس کا نام ہے، پپو نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ عشرت کہتی ہے کہ شاید پپو ہے، جو شالیمار والے کا یہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے اس کا یا کوئی بھی ہے۔ وہ آیا تو جب وہ ملائل لگی تو میں نے جو ہے بھائی پپو بھائی یہ ہمارا دوست ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہے، بہت خدمت کرتے ہیں ہماری، بس وہ جو مسافہ کیا تو وہ تو ہلنے لگا، تو میں نے ان کے پولیس والوں سے کہا لے جاؤ اسے، 10 دن تک بخار رہا اس کو۔ اب کبھی کبھی ملنے کے لیے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرے جنت سے مل لے بھائی کافی ہے، اس سے ملنا ہے نہیں ملنا، نہ مولانا نہ ہو گیا، پوری زندگی کا بخار میں نے قبول کر لیا، اب نہیں، یہ فطری چیز ہے۔ تو جنات میں تعدی نہیں ملے گی، کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے، کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی دوائیں نہیں بنائیں گے، کوئی روڈ نہیں بنائیں گے، انسانوں کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے اس کو عزت دی ہے کہ یہ خوب جو ہے ترقی کرتا ہے، ہوائی جہاز بنائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن احکامات دونوں کے ایک، روزہ ہم رکھیں گے، روزہ وہ رکھیں گے۔ جنات ہمیں کہتے ہیں مولانا انسانوں کے لیے تو حج کرنا بہت مشکل، ہمارے لیے تو حج کرنا بہت آسان، نہ تصریح کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، اور ہمارے لیے تصریح وغیرہ کتنی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں نے اس پر یہ سنا کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساتھ دیا، اور مسلمان بھی ہوتے گئے، اور البتہ کسی قافلے میں حضور نے لیا ہو یہ مجھے روایتیں نہیں ملی۔ یہ جماعت بناتے ہیں نا، بے ہماری جماعت جا رہی ہے بدر کی طرف، تم بھی چلو، یہ نہیں۔ اور جنات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی نہیں لیا زیادہ، بھئی چلو مسجد کا کام کرنا ہے، یہ کرنا، کچھ نہیں، آپ لوگ کرو، مسلمان کرو، جنات احکامات کو پورا کرو، حشر کے میدان میں ان سے ہی پوچھا جائے گا، یا معاشر الجن والانس، آپ اکثر دیکھو گے جنات کا تذکرہ پہلے آئے گا، انسان کا تذکرہ۔ اچھا بہت اچھے ہوتے ہیں تو برے نہیں ہوتے، لیکن خراب بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں شرابیں پیتے ہیں، انسانوں کے اندر پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جن بہت پریشان کرتا تھا، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے مجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا، یہ بتایا کہ خط تمہارے پاس رکھو، اور کہ سلیمان علیہ السلام کی اس میں تعریف کی، یہ کیا وہ خط تو حضور نے جو دیا اس کو، تو جب تک وہ خط ان کے پاس رہا کوئی جن آتا نہیں تھا۔ وہ خط کا میں نے بنا بھی دیا، یہ جو ہے نا ہمارا خط، جو ہمارے 26 صورتیں جو چھپی ہیں اس کے آخر کے اندر وہ خط ہے، جناتوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ تو یہ تو ایک بیان کا میں نے تذکرہ کیا، 6 بیانات کیے نا، حضور نے کتنے بیانات کیے جناتوں میں بھائی؟
تو 5 بیان رہ گئے. کتنے بیان رہ گئے؟ تو 5 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ لائے گا اس وقت بیان کروں گا، لیکن سننے جیسے ہیں کہ حضور نے ان میں کیا احکامات بتائے، کہ حضور نے کیا احکامات بتائے ان کو. تو یہ یہاں جو طائف سے واپسی پر جو پہاڑوں پر جو جنات آئے انہوں نے حضور کی بہت خدمت کی. تو حضرت زید ابن حارثہ کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے یہ لوگ آتے ہیں، کھانا لاتے ہیں، فروٹ لاتے ہیں، لیکن اپنا کیا کرنا؟ یار ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا چلو اخنس ابن شریک کو بلاتا ہوں. تو حضور نے اخنس ابن شریک کو بلایا، وہ بھی چودھری تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی دیکھو ہم پریشان ہیں، ہم 2 ہیں، ہماری بیوی بچے مکہ میں ہیں، میری بیوی بھی حضرت سودا نکاح میں آ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو ہے میری بیٹیاں بھی ہیں، طائف والے وہاں جانے نہیں دیتے، مکہ والے یہاں جانے نہیں دیتے، تو تم ہماری مدد کرو. بولے کیا مدد چاہتے ہو؟ تم ہمیں پناہ دو. کہ کسی کو پناہ دے تو کوئی مار نہیں سکتا. اخنس ابن شریک نے کہا کہ مکہ میں اتنا گرم ماحول ہے آپ کے خلاف، اتنا گرم ماحول ہے کہ اگر میں نے پناہ دی تو مکہ والے مجھے قتل کر دیں گے، جب پناہ نہیں دیتا میں. چلے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متم کو بلایا. یہ متم حضرت عائشہ کا پرانا ہونے والا خسر. حضرت عائشہ کی منگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، تو منگنی کینسل ہوئی، پھر حضور کے ساتھ رشتہ چلا. بڑا لمبا قصہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خولہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خولہ نے آ کر کہا حضرت بہت پریشان نظر آ